بہت شکریہ اسد قیصر صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. اور پہلے یہاں سے شروع کروں گا، پشاور کا جلسہ ناکام کیوں ہوا؟ دیکھیے، ناکام تو آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بہت زیادہ میں خود جو ہے نا سوابی سے نکلا تھا جلوس لے کے، تو تقریباً کوئی پہنچ گیا 5:30 بجے میں پہنچ گیا انٹرچینج پہ. پھر گاڑی اتنی تھی کہ سارے روڈ بند تھے، تو مجھے پیدل جو ہے نا وہ جانا پڑا، تقریباً 1-2 کلومیٹر جو ہے نا پیدل جانا پڑا. اچھا. یقین جانے اتنے لوگ نکل آئے تھے کہ یہ تاریخی طور پر ایک تو ادھر ایک مطلب جو علاقہ جو جلسہ گاہ تھا اس میں بہت زیادہ گرد تھا. مطلب ضرورت اس بات کی تھی کہ ادھر پریشانی وہ ہو جاتا اور وہ گرد، تو جب اتنی زیادہ کراؤڈ ہو جاتی ہے تو وہ سارا پورا گرد بن جاتا ہے. تو انہوں نے غلطی تھی کہ اس کے اندر، لیکن پبلک پارٹیسپیشن جو ہے نا وہ بہت بڑی تھی. پی ٹی آئی کے اندر گروہ بندی کیوں ہے اور کون کون سے گروپ ہے؟ دیکھیے، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو ہے نا لابنگز ہوتی ہیں. مطلب یہ کہنا غلط ہوگا کہ کوئی گروپ بندی نہیں ہے، ڈیفینیٹلی ہے. اور لیکن حسن اس کا یہ ہے کہ جو بھی ہے وہ سارے عمران خان کی لیڈرشپ پہ متفق ہے. لوکل ایشوز ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم کیسے اپنی پارٹی کے اندر جو ہے نا ڈسپلن وہ مینٹین کرے اور پارٹی کو زیادہ ڈسپلن کرے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز رہی ہیں، پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جو کہ بہت زیادہ عوامی ہو گئے، بہت زیادہ لوگ اس میں آ گئے ہیں. اور یہ پنجاب میں بھی الحمدللہ جتنا سب سے پاورفل پارٹی ہے. اور ہمارے صوبے میں تو یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی خود کہتے ہیں کہ پختونوں کی تاریخ میں کوئی لیڈر اتنا پختونوں میں مقبول نہیں جو عمران خان ہے. مطلب 2-2.5 ہزار سال میں وہ جہاں کے ہیں تو پنجابی بھی اس کو پسند کرتے ہیں. پھر ادھر جو ہے نا سندھ میں سندھی مہاجر، تو ایک وہ بہت بڑی پارٹی بن گئی، ایک تمام صوبوں کی ایک پہچان بن گئی. اور یہ ایک پارٹی ہے کہ جس پہ تمام پاکستان کی تمام کمیونٹی، تمام نیشنلٹی متفق ہے. تو ایک بہت بڑی پارٹی میں مسائل بہت ہوتے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے نا اس ڈفرینسز کو کم سے کم کرے اور پارٹی کے اندر ڈسپلن کو نہ لاگو کیے. یہ کس کس کے گروپ ہیں اور کس بنیاد پہ لڑ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کس کس کی گروپ ہے. گروپنگ ہے، بالکل ہے، میں اس پہ انکار نہیں کرتا. لیکن مختلف چیزیں ہوتی ہیں نا. کچھ لوکل لوگوں کے آپس میں مسائل ہوتے ہیں، کوئی حلقے کے مسائل ہوتے ہیں، کوئی پھر جو ہے نا صوبی لیول پہ ایشوز ہوتے ہیں، کوئی مرکزی لیول پہ ہے. تو یہ مختلف اور ہماری پارٹی یہ ہے کہ چونکہ بہت زیادہ عوامی ہیں تو اس کی ہر ایک چیز، اگر ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، ہمارے سی کی میٹنگ ہوتی ہے، تو وہ جو انٹرنل ڈسکشن ہوتی ہے یا پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوتی ہے وہ بھی میڈیا میں آ جاتا ہے. اور وہ اختلاف مطلب جو امپریشن دیا جاتا ہے، کیونکہ جو ہمارے مخالفین ہیں اس کے پاس اس وقت حکومت ہے اور ہمارے ہر ایک چیز کو دیکھتی ہے، تو وہ لیک کرتی ہے ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ. تو جو پارلیمانی پارٹی کے اندر تو ایک دوسرے کی مدثرائی تو نہیں ہوگی، یا پولیٹیکل کمیٹی کی کوئی ایک رائے دیے گا، کوئی دوسرا رائے ہوگا. اس میں اچھی باتیں بھی ہوگی، مطلب اختلاف بھی ہوگا، سخت اور نرم باتیں بھی ہوگی. لیکن اس کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ اختلاف ہے. اختلاف تو تب ہوگا جب عمران خان کے ساتھ کسی کا اختلاف ہو. بانی چیئرمین کی قیادت پہ سارے متفق ہے، اور اس قسم کی کوئی ایشو نہیں ہے کہ کوئی سمجھے کہ یہ جو چھوٹی موٹی تنازعات ہے یا اختلافات ہے اس کی وجہ سے پارٹی کو نقصان پہنچے گا. پارٹی دن بدن اب بھی سروے ہوئی لیٹسٹ، تو جو پارٹی کی جو پاپولیرٹی وہ اور بھی بڑی ہے، مطلب 20% مزید بڑی ہے. اور میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جو ہمارے لاہور میں الیکشن ہو رہا تھا، چونکہ وہ ایک حماد اظہر کے والد صاحب کی وجہ سے ایک سیٹ پہ ہم کر رہے تھے، تو یقین جانے حماد اظہر نے بتایا کہ جو پہلے الیکشن میں ہم ٹیلی فون کرتے تھے تو جو رسپانس آتا تھا، تو ابھی وہ رسپانس 90 تک پہنچا ہے. یعنی وہ ایک ہوتا تھا نا کہ کوئی آپ فون کرتے تھے تو کہتا تھا کہ میں آپ کو ووٹ دوں گا، تو وہ ایک، پھر کوئی کہتے کہ میں سوچوں گا، مطلب کچھ کہتے تھے کہ وہ آپ کو تھوڑا آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کر لیتے تھے. تو اس نے کہا کہ اتنا زیادہ ہوا ہے کہ یہ،
اور جو پھر ادھر اس نے جو اپنے آفیسز کھولے تھے نا ادھر اپنی جگہوں پہ کہ جو تو مطلب سینکڑوں ورکر جو ہے نا اس وقت ہر وقت موجود ہوتے تھے. تو انتھیوزم اور لوگوں کی انٹرسٹ اور لوگوں کی پی ٹی آئی کی پاپولرٹی مزید بڑھی ہے کیونکہ عمران خان جو اس وقت جس مقصد کے لیے کام کر رہا ہے کہ ملک میں آئین کی بالادستی ہو, قانون کی حکمرانی ہو اور ایک ایسا معاشرہ وجود میں آ جائے جہاں تمام سوسائٹی کے ممبر جو ہے نا وہ پاکستان کی ایکول سٹیزن جو ہے تصور کی جائے. تو اس وجہ سے عوام کا ابھی عمران خان کی لیڈرشپ پہ مزید اعتماد بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے پاپولرٹی بڑھتی جا رہی ہے. اور ہمیں امید ہے کہ جب بھی نیکسٹ الیکشن ہوگا, میں نے تو اس دن بھی کہا تھا, شاید آپ نے سنا ہو, وہ مریم نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ عمران خان جو ہے نا جیل میں, اس کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا بہت آگے جا چکی ہے. تو میں ابھی بھی آپ کے کہتا ہوں, میں میاں صاحب کو چیلنج دیتا ہوں, میں اس کو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, آپ تمام پولیٹیکل پارٹی جتنی بھی آپ اس وقت الائنس میں ہیں یا جو آپ کولیشن میں ہیں, آپ سارے متفق ہوں, ہمیں لیول پلینگ فیلڈ لے, آپ جو ہے نا فیئر اینڈ فری الیکشن کروائیں جو سب کو متفق ہو, آپ ری الیکشن کروائیں. اگر یہ سارے کولیشن 10 سیٹیں بھی جیتے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ جیتے ہیں. مطلب اس وقت کو عوام ایک طرف ہے اور ایک اس وقت جو ایک ناجائز رژیم ہے جس کی کوئی نمائندگی کے حق نہیں رکھتی. لوگوں نے ایک کوٹ دیا ہے, یہاں اسمبلی میں دوسرے لوگ بیٹھے ہیں, فارم 47 کی پیداوار ہے. تو اس کے لیے آپ ان کے ساتھ بیٹھتے کیوں نہیں ہے کہ کوئی حل نکالے اور جو آپ کہہ رہے ہیں یا اپنا مطالبہ ان سے منوا لیں؟ دیکھو دو باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ حکومت کے ساتھ بیٹھنا, اس حکومت کو ہم لیجیٹیمیٹ نہیں سمجھتے, یہ عوام کی نمائندہ ہے نہیں. ہاں, ہم جس بات پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ قومی ایجنڈے پہ بات کرنا چاہتے ہیں. قومی ایجنڈے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ آئیں 1973 آئین کو بحال کرے, جو 18 امینڈمنٹ ہے اس کو مطلب چونکہ وہ ایک کنسنسس ڈاکومنٹ ہے اس کو ساتھ رکھے. اس بات پہ بات کریں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کیسے ہوگا, اس بات پہ بات کریں کہ ملک میں امن و امان کی بحالی کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے, اس پہ بات کریں کہ ملک کی معیشت کے لیے کیا اقدامات ہو, اور جو الیکشن ہو وہ صحیح معنوں میں عوام کے منتخب نمائندے اسمبلی میں آئے. تو اس کے لیے ہم تو بات کے لیے اوپن ہیں.